السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں انشاءاللہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. تو انشاءاللہ جو ہے ہم بک 2 کے اندر چل رہا ہے، اور یہ جو ہے لیسن نمبر 14 ہے اس کا، اور آج جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیج نمبر 92 پر ہے. وہ ہم جو ہے نا فعل امر کی طرف جو ہے نا فعل امر میں ہم چل رہے تھے، اور اس کا رول ہم نے بتایا تھا کہ فعل مضارع جو واحد مذکر مخاطب ہے، واحد مذکر حاضر ہے، وہاں سے ہم تکتب تشرب اور تفہم اور تحفظ سے بناتے ہیں فعل امر. اور اس کا طریقہ ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ فعل مضارع کی جو نشانی ہے تا تا تا، اس کو ہٹا دیتے ہیں اور حمزۃ الوصل کو اس کی جگہ پر لگا دیتے ہیں، اور آخر میں جو ہے نا لفظ کے اخیر میں آخری حرف پر جو ہے نا سکون لگا دیتے ہیں. تو 2 کام کرتے ہیں اس میں. شروع میں حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، حمزہ لگاتے ہیں، جس کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں، ہے نا. حمزۃ الوصل جو ہے ہم نے پڑھایا تھا بک 1 کے اندر، حمزۃ الوصل کہتے ہیں. تو اور حمزۃ جو ہے قطع کسے کہتے ہیں. تو بہرحال او یا ای لگا دیتے ہیں، شروع میں ہم او یا ای لگا دیتے ہیں ہم، اور اخیر میں جو ہے نا سکون لگا دیتے ہیں. تو دیکھیے گا، تو ہم کہہ رہے تھے کہ تکتبو سے اکتب، ہے نا، تدخلو سے ادخل، تدخل. وہ جو ہے نا ہم نے بتایا تھا کہ او اور ای کہاں پر لگائیں گے. ہم یاد ہے آپ کو، ہم نے کہا تھا کہ یا تو او لگائیں گے یا تو ای لگائیں گے. تو اس کو یاد رکھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مثلا کہیں گے کہ تدخو، تدخو، ادخو، ہے نا. تو جو ہے تدخو، یہ تیسرا جو لیٹر ہے، تیسرا جو حرف ہے پہلے مضارع کے ساتھ میں اگر آپ پڑھیں گے تدخلو، پہلے مضارع کے ساتھ میں جب ہم پڑھیں گے تدخلو، ہے نا، پہلے مضارع کی علامت جو نشانی ہے جو حرف ہے تا، اس کے ساتھ پڑھیں گے تو تدخلو، تدخلو. تو تدخو ادخل، ہے نا. تو یہ جو ہے نا تیسرے حرف پر ہم جو ہے نا فعل مضارع کی جو علامت ہے تا، اس کو ہٹانے کے بعد جو ہے جو حرف بچتا ہے وہ بیچ والا حرف بچتا ہے. اس کو مادے کے حروف، ہاں مادے کے حروف 3 ہی ہوتے ہیں فعل کے اندر، ہے نا. تو جو 3 حرفوں میں سے جو بیچ کا جو حرف ہے وہاں پر جو ہے نا ہم چینج کریں گے، اور وہاں دیکھیں گے کہ جو ہے نا نصرہ سے ہے، تو باب نصرہ سے ہے تو او کہیں گے ہم. یاد رکھیے گا اس کو، باب نصرہ سے اگر فعل آ رہا ہے وہ تو او کہیں گے، اور نصرہ کے علاوہ کسی اور جو ہے نا باب سے آ رہا ہے، ضربہ سے آ رہا ہے، فتح سے آ رہا ہے، سمع سے آ رہا ہے، تو جو ہے نا ای کہیں گے ہم. یہ یاد رکھیں گے تو ہم جو ہے نا ہم سے غلطی نہیں ہوگی فعل امر بنانے میں، ٹھیک ہے نا. تو فعل مضارع جو ہے نا ماضی مضارع یاد رکھنا چاہیے. اصل میں ماضی مضارع کی صحیح شکل اگر ہمیں یاد ہوگی تو ہم فعل امر بنانے میں جو ہے نا غلطی نہیں کریں گے. تو قتل کرنے کے لیے ماضی مضارع اگر ہمیں یاد ہے تو بتائیے گا مجھے، قتل کرنے کے لیے ماضی مضارع کیا استعمال ہوتا ہے؟ ماضی مضارع یاد رکھیے گا سارا، ماضی مضارع فعل کے ساتھ میں، باب کے ساتھ میں، ہے نا. تو ماضی مضارع کو قتل ہم یقتلو۔ یقتلو، السلام ہاں علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام. تو تقتلو ہے نا، تو قتل جی یقتلو، تو قتل یقتلو، تقتل۔ تقتلو اقتل، ہے نا. تو فعل اگر جی ہم کو باب اچھی طرح یاد ہے، اگر ہمیں باب اچھی طرح یاد ہے تو فعل امر جو ہے نا ہم کریکٹ بنا لیں گے پھر، ہے نا. تو قتل یقتلو، تقتلو، اس سے فعل جو ہے نا فعل مذکر حاضر کا جو صیغہ آئے گا، مخاطب کا جو صیغہ آئے گا وہ تقتلو آئے گا. تو تقتلو اقتل، تقتو اقتو، ہے نا. تو ہم جو ہے نا شروع کے اندر او لگا رہے ہیں کیونکہ نصرہ سے. تو رول یہ یاد رکھنا ہے، رول یہ یاد رکھنا ہے کہ نصرہ سے ہے، باب نصرہ سے ہے، اگر کوئی فعل باب نصرہ سے ہے تو او لگائیں گے ہم. اور اگر نصرہ کے علاوہ کسی اور باب سے ہے، جیسے ضربہ سے ہے اور فتح سے ہے اور سمع سے ہے، تو پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا ای لگائیں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ نصرہ، ضربہ، فتح، جی سمع سر۔ پڑھا ہوا تھا ہم نے. تو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ نصرہ سے ہے تو او لگا دیں گے ہم، پہلے امر میں او لگا دیں گے. اور نصرہ سے نہیں ہے تو پھر جو ہے نا ای لگا دیں گے. نصرہ سے نہیں ہے اس کا مطلب یا تو وہ ضربہ سے ہے یا فتح سے ہے یا سمع سے ہے، ای لگا دیں گے۔ تو ای لگا دیں گے وہاں پر. تو ہم کہیں گے اجلس، ہے نا، اجلس، اذهب،
اسمع، احفظ، افتح، تو جو ہے نا سب جگہ پہ ای لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو او اور ای کا طریقہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو دیکھیے گا ایکسرسائز نمبر 3 پر چلتے ہیں. 2 کے اندر یہ کہا تھا کہ صحیح ما یلی، صحیح کا مطلب ہوتا ہے تصحیح کیجئے، کریکشن کیجئے. تو ان جملوں کو آپ پڑھیے گا، اور ان جملوں کے اندر کوئی غلطی ہے، اس کے اندر ضرور کوئی غلطی ہے، اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ ان جملوں کو پڑھیے اور اس کے اندر جو غلطی ہے اس کو درست کر لیجئے. تو پڑھ کے دیکھیے گا کیا سمجھ میں آ رہا ہے لیسن کے اندر جو ہے نا. جیسے کہ فار ایگزامپل قال المدرس لعلی، مثلا قال المدرس لعلی، ٹیچر نے علی سے کہا کہ اقتل الاقرب، ہے نا. اب یہ جملہ جو ہے نا، جملہ جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے ٹیچر نے علی سے کہا تھا، تو ٹیچر نے علی سے کہا تھا یا کسی اور سے کہا تھا، یہ دیکھیے گا لیسن میں، اور اس کو صحیح کر لیجیے گا. سائڈ میں پینسل سے لکھ لیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو گروپ پر ڈالیے گا اس کو صحیح کر کے، کریکشن کر کے. یہ دیکھتے ہیں نمبر 3 کے اندر، دیکھتے ہیں ہم کہ دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھایا ہوا کہ نمبر ہے دیکھیے انت تکتبو. تو جو رول ہم نے پڑھا ہے وہی ہے یہ بات جو بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ انت تکتبو، تم لکھتے ہو. تو ہم جو ہے نا انت کو ہٹا دیا تو بچا ہمارا تکتبو. اب تکتبو سے جو ہے نا ہم کیا بنا رہے ہیں، اکتب بنا رہے ہیں. تو تکتبو سے جو ہے نا تا ہٹا دیا ہم نے، پہلے مضارع کی علامت. تو ہمارے پاس جو چیز بچ گئی وہ کتب ہو گئی، ہے نا. تو کاف جو ہے نا ساکن ہو گیا. تو ساکن حرف کو ہم جو ہے نا زبان سے ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں او یا ای لگانا پڑتا ہے، حرکت والا لفظ لگانا پڑتا ہے، حرف لگانا پڑتا ہے ہمیں، ہے نا. چونکہ مضارع کی جو علامت نشانی ہے یہ تا، اس کو ہم گرا دیتے ہیں، اور گرانے کے بعد جو ہے نا جو بچ جاتا ہے وہ حرف ساکن بچ جاتا ہے یہاں پر. تو حرف ساکن کو ہم ادا نہیں کر سکتے، حرف ساکن کو ہم ادا نہیں کر سکتے، کتب نہیں کہہ سکتے ہم. تو اس کی وہی ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں حمزۃ الوصل جو ہے نا لگانا پڑتا ہے. تو حمزۃ الوصل لگا رہے ہیں ہم، او لگا رہے ہیں یا ای لگا رہے ہیں. تو جو ہے نا الف نہیں ہے وہ، بلکہ اب یہ دیکھیے گا اکتب کہہ رہے ہم. تو یہ جو ہے نا ہم نے او جو لگایا ہوا یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزۃ الوصل ہے. یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزۃ الوصل ہے. ہاں، شروع میں جو آ رہا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. حمزہ اور الف میں کنفیوز نہیں ہوئے گا. یہ دیکھیے گا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ الف ہے، الف نہیں ہے. الف ہمیشہ بیچ میں آتا ہے، الف ہمیشہ کسی بھی لفظ کے بیچ میں آتا ہے. شروع میں جو آتا ہے اس کو ہم الف نہیں کہتے عربک میں، اس کو حمزہ کہتے ہیں، حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ہاں جی، حمزۃ الوصل. تو الف وصل کہتے ہیں اس کو، الف نہیں کہیے گا. اکتب کے اندر جو شروع میں جو کھڑی جو ہے نا لکیر نظر آ رہی ہے ہمیں، جس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، تو اس کو الف نہیں کہیے گا کہ الف ہے. یہ الف نہیں ہے. الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا لفظ کے. ہاں جی، الف کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا. الف ہمیشہ بیچ میں آیا کرتا ہے. تو الف اس حرف کو کہتے ہیں جو بیچ میں آتا ہے، جیسے کتابن، جیسے کتابن. تو تا کے بعد الف آیا ہوا ہے تو یہاں پر الف کہہ سکتے ہیں ہم، ہے نا. تو لفظ کے بیچ میں آیا ہوا ہے، لیکن لفظ کے شروع میں آتا ہے تو وہ الف نہیں ہوتا ہے، وہ حمزہ ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو حمزہ بولتے ہیں ہم، ہے نا. تو حمزہ اور الف کے اندر یہی فرق ہے کہ حمزہ جو ہے، الف جو ہے ہمیشہ بیچ میں آتا ہے، شروع میں جو نہیں آتا حمزہ. الف جو آتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں ہم، الف تو نہیں کہا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تو یہ دیکھیے گا تکتبو سے، تکتبو میں یہ بتایا تھا انت تدخلو، تم داخل ہوتے ہو. تدخلو تو اکثر نے بتایا کہ تدخلو، تو یہاں سے تدخلو کے اندر سے اس میں سے ہم نے تا ہٹا دی تو جو بچ گیا وہ یہ ہے. تدخلو سے تا ہٹا دی تو جو بچ گیا وہ یہ ہے. اب چونکہ یہ دخل ہے، دخل، تو اب ہم اس کو زبان سے جو ہے نا ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو چونکہ شروع کا جو لفظ ہے وہ دال ساکن ہے، دال ساکن ہے، سکون ہے اس کے اوپر. تو ساکن حرف کو ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہماری مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کے پہلے کچھ جو ہے نا حرف متحرک لگانا ہوگا، ایسا حرف لگانا ہوگا جو کہ حرکت کے ساتھ ہو. تو عرب لوگ کیا کرتے ہیں، حمزۃ الوصل کو لگا دیتے ہیں اور اس کو او یا ای پڑھتے ہیں ہم، ہے نا. تو ہم کہتے ہیں تدخلو سے ادخل، تدخلو سے ادخل. یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 1 کا جملہ ہے کہ اخرج من الفصل یا بشیر. اخرج من الفصل، ابھی چونکہ ماضی مضارع اس کا خرج یخرج نصرہ سے ہے. یہ خرج یخرج کس باب سے ہے، یہ کس باب سے ہے؟ یہ نصارہ سے ہے، چونکہ یہ نصارہ سے ہے، نصارہ سے ہے، نصارہ سے ہے. تو او لگائیں گے ہم،
میں نے آپ کو پہچان بتا دی ہے کہ او کب لگائیں گے اور ای کب لگائیں گے. تو باب نصورہ سے اگر فعل آ رہا ہے وہ باب نصورہ سے اگر فعل آ رہا ہے وہ تو او کہیں گے فعل امر میں. اور نصورہ کے علاوہ کسی اور باب سے آ رہا ہے سمع سے فتح سے غرب سے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ای لگا دیں گے. تو ہم کہیں گے یہاں پر اخرج من الفصل یا بشیر و بشیر کلاس سے باہر نکل جاؤ یا کلاس سے باہر چلے جاؤ. نمبر 2 کا جملہ ہے کہ اکتب درسک یا علی علی اپنا سبق لکھ لو. اکتب درسک یا علی اے علی اپنا سبق لکھ لو. اب یہ دیکھیے کہ اکتب کہا. اکتب کیوں کہا؟ کیونکہ یہ نصر ینصر سے آتا ہے. کتب یکتب کتب یکتب تکتب اکتب ہے نا. تو ہمیں اتنی لمبی تختی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتب یکتب تکتب اکتب ایسا نہیں. تو ماضی مضارع بولیے اس کا کتب یکتب اکتب کتب یکتب اکتب ہے نا. تو اپنی زبان کو عادی بنائیے اس چیز کا کہ ماضی مضارع کے ذریعے سے جو ہے نا آپ ماضی مضارع کے ذریعے سے آپ فعل امر کو فوراً بنا لیں آپ. تو دیکھیے گا سجدہ کرنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ ماضی مضارع بولیے گا سجدہ 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 یسجد یسجد سجدہ یسجد. تو چونکہ یہ نصر ینصر سے ہے یہ سجدہ یسجد کون سا باب کون سے باب سے ہے؟ اس باب سے ہے یہ نصر ینصر نصر ینصر سے ہے. تو نصر ینصر ہے تو ہم او کہیں گے. نصر ینصر سے اگر کوئی فعل آ رہا ہے تو او کہیں گے فعل امر اس کا. تو ہم کہیں گے اسجد اسجد ہے نا. تسجد اسجد تا کو ہٹا دیا اسجد اسجد للہ اللہ کو سجدہ کرو اللہ کو سجدہ کرو ہے نا. اللہ کے سامنے سجدہ کرو. نمبر 4 پر ہے کہ انظر الی ذاک الجبل. انظر ماضی مضارع اس کا نظر ینظر دیکھنا. نظر ینظر دیکھنے کو ہم انظر کہتے ہیں عربک میں نظر ینظر. کون سا باب ہے یہ نظر ینظر؟ نصر ینصر نصر ینصر ہے. تو چونکہ نصر ینصر ہے تو او کہیں گے فعل امر میں اس کے اندر. تو ہم کہیں گے انظر تنظر انظر تا ہٹا دیا انظر تنظر تا ہٹا دیا انظر انظر الی ذاک الجبل اس پہاڑ کو دیکھو اس پہاڑ کو دیکھو. نمبر 5 کا جملہ ہے اقتل هذه الحیۃ یا عمی اقتل هذه الحیۃ یا عمی. تو یہ جو ہے نا یہ بھی قتل یقتل باب نصر ینصر سے. کیا مطلب ہے اقتل هذه الحیۃ یا عمی؟ اے چاچا اس سانپ کو مار دو. اے چچا جان اس سانپ کو مار ڈالیے اس سانپ کو مار دیجئے. نمبر 6 کا جملہ ہے کہ ادخل یا حامد دخل يدخل تدخل ادخل تدخل تدخل تا ہٹا دیا آخر میں ہم نے سکون لگا دیا ادخل. اور نصر سے تو او کہا ادروائز ای کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے ادخل یا حامد اے حامد اندر آ جاؤ. نمبر 7 کا جملہ ہے شکر یشکر تشکر. دیکھیے گا شکر یشکر شکر ادا کرنا شکر شکر یشکر یشکر شکر یشکر. تو باب نصر سے تو او کہیں گے ہم یشکر تشکر. تو تشکر تا ہٹا دیا آخر میں سکون لگا دیا اشکر ربک اپنے رب کا شکر ادا کرو اشکر ربک. نمبر 8 کا جملہ ہے اسکت سکت یسکت خاموش ہونا خاموش ہونا. خاموش ہونے کو عربی میں کہتے ہیں سکت یسکت. دیکھیے گا چھوٹی کاف سے سکت یسکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی خاموش ہو جانا. کسی سے کہنا چاہے آپ کہ خاموش ہو جاؤ تو ہم کیا کہیں گے اسکت. اسکت کیا کہیں گے ہم؟ اسکت ہاں سکت یسکت. تو اب امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فعل ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا صحیح باب یاد ہونا چاہیے ہمیں. جب ہم ماضی مضارع بول رہے ہوں تو اسے صحیح باب سے جو ہے نا استعمال کر رہے ہوں. اگر ہم جو ہے نا باب کو غلط استعمال کریں گے اگر کوئی باب نصر سے لیکن آپ نے ضرب سے بول دیا اس کو قتل یقتل کی وجہ قتل یقتل بول دیا آپ نے تو غلطی کر دیا آپ نے. تو فعل مضارع بھی غلط بنے گا آپ کا چونکہ آپ نے ماضی مضارع صحیح نہیں یاد رکھا. تو سب سے اہم کیا چیز ہے باب کو ماضی اور مضارع کو اس کے صحیح باب کے ذریعے سے بولنا ہے ہمیں. ہاں جی اہم کیا چیز ہے کیا اہم چیز ہے کیا چیز ماضی ہے مضارع کو صحیح سے اور اس کے باب کو یاد کرنا. ماضی مضارع ہاں جی کسی بھی فعل کو یاد رکھنا ہے کہ وہ کس باب سے آتا ہے اور اس کا ماضی مضارع جو ہے نا اچھی طرح زبان سے ادا کرنا ہے. تو جب بھی ہمارے سامنے جب ہم پڑھ رہے ہیں اور جو آگے بڑھ رہے ہیں اور کتاب جو ہے نا عربک ریڈنگ کی پریکٹس دیتا ہوں میں اور کیا جو بھی ہمارے سامنے عربی کا مٹیریل آتا ہے
تو جب بھی ہمارے سامنے کوئی فعل یا ورب آتا ہے عربی کا تو فوراً ڈھونڈیے کہ یہ کس باب سے بولا جاتا ہے، فوراً ڈھونڈنا چاہیے کہ اس کس باب سے بولا جاتا ہے. اور جب ایک مرتبہ ہم 2-4 مرتبہ 10 مرتبہ 5 مرتبہ یا بار بار وہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو بار بار ہم اس کو بولتے ہیں ماضی مضارع کے ساتھ میں صحیح باب سے، ہے نا، تو وہ یاد ہو جاتا ہے ہمیں، ہے نا. تو جو ہے نا اس کو ایسا ہی یاد کرنا پڑتا. تو آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے یاد ہوگا، تو ایسے ہی یاد ہوگا وہ جب ہم بار بار پڑھیں گے اس کو اور بار ماضی مضارع اس کو ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے، اس کا ماضی اور مضارع بار بار بولتے رہیں گے تو وہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر فعل امر بنانے میں ہمیں کوئی مشقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو دیکھیے گا اسکت سکت یسکت، اور یہی لفظ اگر چھوٹے کاف کے بجائے بڑی خاف سے ہو، قرآن والی خاف ہو، تو ہم وہ ہو جائے گا سقط یسکت. سکت یسکت خاموش ہو جانا، اور سقط یسکت بڑی خاف آ جائے بیچ میں تو معنی بدل جاتا ہے. سکت یسکت اور سقط یسکت دونوں باب نصارہ سے ہے، یہ دونوں باب نصارہ سے. یہ اسکت ہے وہ اسکت ہے. تو سکت یسکت خاموش ہو جانا، اور سقط یسکت کس معنی میں آتا ہے کوئی بتا سکتا ہے مجھے، اگر کسی کو یاد ہے تو؟ کسی کو یاد ہے گر آپ جانا. سقط بڑی خاف سے جو قرآن والی جو قاف ہے، سقط یسقط کس معنی میں آتا ہے یہ لفظ عربک میں؟ گر کون جانا بتا سلپ ہو گرنا کر. گرنا جی گرنا گرنا. جی گر جانا. جی سسٹر نے کہا، سسٹر میرے نے فرمایا کہ گرنے کے معنی میں آتا ہے. سقط یسقط سقوط، سقوط گرنا. سقط یسقط مصدر سقوطا، سقط یسقط سقوطا، سقط یسقط سقوطا امر اسقط. سقط یسقط بولیے گا میرے ساتھ میں، سقط یسقط سقوطا اسقط، بولیے گا میرے ساتھ میں. سقط يسقط سقط گرنا، گر جانا، اسقط گر جانا. جی کہیں سے گر جانا. اب کوئی بھی چیز گرے، کوئی انسان گرے، کوئی شے گرے، کہیں سے بھی گرے تو گرتی ہے کوئی چیز یا کوئی بندہ کوئی انسان، تو وہ جو ہے نا سقط یسقط. لیکن چھوٹی کاف سے آ جائے تو سقط یسقط. دیکھیے گا میننگ میں جو ہے نا فرق آ جاتا ہے. اسی لیے جو ہے نا ضروری ہے کہ ہم عربی کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں، ہے نا. بڑی قاف کو بڑی قاف کی آواز نکالے، چھوٹی قاف کو تو چھوٹی قاف کی آواز نکالے. آپ نے اگر لکھا ہو اسقط سقط یسقط اور آپ نے کہا کہ سقط یسقط، جو کہ عام طور پر اردو والے ایسے ہی کرتے ہیں. عربی کے الفاظ جب ہم عربی کی جو عبارتیں جب ہم پڑھتے ہیں انڈیا اور پاکستان والے، جو اردو دا حلقہ ہے، زیادہ تر اردو دا حلقے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وہ عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں، عربی کے جملے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا عربی کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو وہ قاف اور کاف کے اندر فرق نہیں کرتے. تو پھر جو ہے نا فرق نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا. تو سقط یسقط جو ہو جائے گا معنی میں سقط یسقط. تو آپ بول رہے ہو سقط یسقط، لیکن وہ ہو جائے گا سقط یسقط، کیونکہ آپ نے قاف کی آواز نہیں نکالی. تو اسقط بن جائے گا اسقط، اور معنی بن جائے گا گرنے کے بجائے خاموش ہونے کے معنی میں. تو دیکھیے گا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا تلفظ کا خیال رکھیں. تلفظ کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں الفاظ عربی کا. امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا توجہ کریں گے اس بات پر، اس بات کی طرف توجہ دیں گے آپ لوگ کہ الفاظ کو جو ہے نا حروف کی صحیح ادائیگی کریں ہم. ٹھیک ہے. نمبر 9 کا جملہ ہے کہ اکنس، اکنس ہادک. ماضی مضارع کیا ہے؟ جھاڑو دینے کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ یکنسو. کناسا یکنسو. يكنس. ہاں کناسا یکنسو، یکنسو تکنسو، ہے نا. واحد مذکر مخاطب حاضر، ہے نا. تکنسو، تکنسو تا کو ہٹا دیا، آخر میں سکون لگا دیا، تو اب جو ہے نا بولنا مشکل ہو گیا. تا کو ہٹا دیا اور آخر میں سکون لگا دیا تو بولنا مشکل ہو گیا. چونکہ بولنا مشکل ہو گیا لہذا حمزۃ الوصل ہم نے لگا دیا. اس کی ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے بلکہ عرب لوگوں کی مجبوری تھی یہ. ہم تو کہیں پر بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں، ہمیں جو ہے نا کچھ بھی بولنے دے دیا جائے تو بول دیتے ہیں. ہم تو اردو والے اتنے مضبوط ہیں ماشاءاللہ. تو ہم جو ہے نا کھانے پینے میں بھی ایسے، بولنے کے اندر بھی ہے. اس لیے ہمارے یہاں پر ٹا بھی اور لا بھی اور ڈا بھی ہے. ہم سے جو والے بول لیتے ہیں، ہم عربوں سے نہیں ہو پاتا ہے یہ. ان سے نہ تو ٹا بولنا ہوتا ہے، نہ ڈا بولنا ہوتا ہے، نہ ڑا بولنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا پھر جو ہے تو عربوں کے لیے مسئلہ تھا یہ اصل میں. ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں تھا یہ اصل میں. ہم سے جو بلواتے بول لیتے تھے. تو عربوں کو مسئلہ جب آیا تو ان سے بولنا نہیں جمع، اور ہم سے بھی ویسے تو مشقت ہو جاتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے اسے. تو انہوں نے کیا کیا؟ حمزۃ الوصل کا استعمال شروع میں کیا فعل امر میں. تو کہا کہ جو ہے نا اکنس، ہے نا. تو اکنس هذه الغرفة. تو دیکھیے کہ ہمارے پاس الفاظ کا جو ہے نا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے.
ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ، ہمارے پاس جتنے زیادہ الفاظ یاد ہوں گے ہم اتنے ہی زیادہ جملے آسانی سے بنا پائیں گے. ہمیں فوراً جو ہے نا کوئی بھی چیز اردو میں بولی جائے تو فوراً عربی کا لفظ اس کا کلک ہونا چاہیے. سجدہ کرنے کے لیے سجدہ یسجد، دیکھنے کے لیے نظر ینظر، مار ڈالنے کے لیے قتل یقتل، داخل ہونے کے لیے دخل یدخل، شکر ادا کرنے کے لیے شکر یشکر، خاموش ہو جانے کے لیے سکت یسکت، جھاڑو لگانے کے لیے کنس یکنس. اتنے سارے الفاظ جو ہے نا ہم نے اب تک پڑھ چکے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا سارے الفاظ یاد ہو چکے ہوں گے، اور جو انشاءاللہ القریب جو ہے نا سارے الفاظ پڑھے ہوئے جو ہے نا یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جو ہے نا وقت کے ساتھ میں سارے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بات جو ہے نا سارے الفاظ جو ہم نے پڑھے ہوئے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آج کے لیسن میں جو پڑھا ہوا ہے نئے الفاظ، جی الحمدللہ. اس کو یاد رکھیے گا. سر جو یہ بھی جو سقطہ جی ہے، جی سقطہ الفاظ جو ہے تو اس کا قاف بڑا ہے اور تو ہے یا آخر میں تے ہے؟ نہیں جی طا ہے، وہ طا ہے سقط. جی سقط طا کے ساتھ میں. جی تو سقط یسقط، جی کریکٹ ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیے گا. تو اب ہم نے کہا تھا او، اب یہ دیکھیے گا ہم نے بتایا کہ بھی اگر باب نصرہ سے نہیں ہے بلکہ کسی اور باب سے، ایکس وائی زیڈ، ضربا، فتح، سمیا، تو اب ہمیں جو ہے نا او کے بجائے ای کی طرف شفٹ ہو جانا ہے فوراً. تو اپنی زبان کو جو ہے نا عادی بنانا ہے اس بات کا. اپنے دماغ، ہمارا دماغ جو ہے نا ویسے تو شروع میں مشقت ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ میں جو ہے نا یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیے گا نبا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جلس یجلسو. اب یہ جلس یجلسو کون سا باب ہے؟ یہ جلس یجلسو کون سا باب ہے؟ ضرب 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 يضرب. ضرب یضرب ہے، ضرب یضرب ہے. اب نصارہ تو نہیں ہے، تو اب ہم جو ہے نا فعل امر بنائیں گے اس کا، تو او کہیں گے کہ یا ای کہیں گے ہم. ہاں جی اجلس ای لگا دیں گے، ہم ای لگا دیں گے. اجلس کہیں گے، تجلس اجلس، تجلس اجلس، ہے نا، اجلس تجلس تجلس اجلس. اجلس. دیکھو جب ہم مضارع ہے نا تجلیسو، تجلیسو اجلس، تو لام جو ہے نا جو تھرڈ لیٹر آ رہا ہے مضارع کی علامت کے ساتھ میں، ہے نا، تا کے ساتھ میں جو تھرڈ لیٹر ہے نا، یہ دیکھیے گا مضارع کے ساتھ، یہ تا کے ساتھ میں جو تھرڈ لیٹر آ رہا ہے اس پر توجہ کرنی ہے ہمیں. تجلی اجلی، ہے نا، تجلی اجلی، تجلیسو اجلس، تجلیسو اجلس. تو اس بات پر توجہ کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ آسانی سے جو ہے نا ہماری زبان سے یہ چیز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. دھونے کے لیے کیا لفظ آتا ہے بتائیے گا مجھے؟ کسی چیز کو غسل دھونا، یغسل. غسل یغسل. دیکھیے گا سسٹر غوثیہ نے یاد کیا ہوا ماشاءاللہ، دماغ میں ہے ان کے. تو ساری سسٹر، سارے بھائیوں کے سے جو ہے نا یہ چیز ہے مطلوب کہ وہ جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ہم جو ہے نا ماضی اور مضارع کو اچھی طرح یاد رکھیں. تو غسل یغسل، تغسل، تغسل. تو اب ہم کہہ رہے تغسل، تو امر کیا کہنا چاہیے ہمیں اس کا؟ تغسل اغسل. اغسل کہنا چاہیے. تغسی اغسی، اغسل. تغسلو، تغسلو. تو تا ہٹا دیا اور لام پر سکون لگا دیا ہم نے، تو غسل ہو گیا، غسل ہو گیا. تو جو ہے نا اسے جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے غسل ایسا کہنا. تو حمزۃ الوصل لگا رہے ہیں ہم اس میں، تو ای کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اس کو ہم، کیونکہ نصارہ نہیں ہے، نصارہ نہیں ہے، لہذا ای کہہ رہے ہیں ہم اس کو. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اغسل، اغسل. تو جو ہے نا یہ فعل امر بنانا آسان ہے کہ مشکل؟ بتائیے گا ذرا مجھے. ابھی آپ لوگ بتائیے گا کہ آسان ہے یا مشکل فعل امر بنانا؟ آسان ہے، بہت آسان ہے. آسان ہے الحمدللہ. آسان ہے، آسان ہے، فعل امر بنانا آسان ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ کسی مرد کو حکم دیں گے ہم، کسی مرد سے کہیں گے کہ بھی دھو ڈالو، بیٹھ جاؤ، ہے نا، بیٹھ جاؤ، تو اجلس کہیں گے. کسی عورت سے اگر کہنا ہو، میں کسی فیمیل سے کہنا ہو کہ بیٹھ جاؤ، تو ہم اجلس نہیں کہیں گے. ہم کیا کہنا چاہیے؟ اجلسی. اجلسی کہنا چاہیے. جی یا بڑھا دیں گے ہم، اجلسی کہیں گے، اجلس کے بجائے اجلسی کہیں گے، ہے نا. تو اس کو یاد رکھیے گا اچھی طرح. تغسل اغسل اغسلی، اغسلی، ہے نا، میرے کپڑے دھو دو، اغسلی ملابسی، میرے کپڑے دھو دو، اغسلی اغسلی ملابسی. ملابسی. ٹھیک، آپ کی آواز بریک ہو گئی. اچھا دیکھیے گا آپ لوگ توجہ کیجیے. آپ کے پاس میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی نیٹ کا ایشو ہوگا. سارے لوگوں کو آواز اوکے ہے سب کے لیے؟ بتائیے گا مجھے. جی الحمدللہ ادھر صحیح آ رہا ہے. آ رہی ہے بھائی. جی چونکہ آپ، صحیح آ رہی ہے. کیونکہ انڈیا پاکستان میں بارشیں ہیں تو جو ہے نا نیٹ ورک کا ایشو ہو سکتا ہے،
نیٹ ورک کا ایشو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے آپ لوگوں کے لیے, جو کہ نقصان بھی ہو رہا ہے بارشوں میں اور سارے لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ سبھی کے جانوں کی اور مالوں کی حفاظت فرمائے اس بارش کے موسم میں. تو دیکھیے گا سارا کچھ جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے دنیا بھر میں. ہمارے یہاں پر اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے, دنیا میں کہیں پر جو ہے نا بارشیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہم اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارا کوئی انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اللہم اذب حرہا و بردہا, یا اللہ اس گرمی کو بھی ختم کر دیجئے, یا اللہ اس سردی کو بھی ختم کر دیجئے, اس کو نارمل کر دیجئے. ہے نا, قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. تو اللہ کے حکم سے جو چاہے, جو چیز چاہے جو ہے نا بدل دے. تو اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے, چاہے بارشوں کا پریشان مسئلہ ہو یا گرمی کا مسئلہ ہو. سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان فرما دے, ہماری زندگی کو آسان فرما دے. چلیے گا تو دیکھتے ہیں. تو بیٹھنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے, ماضی مضارع بولیے. اجلس. ہاں جی, سب لوگ جلسہ یجلس. سب لوگ اپنی زبان سے بولا کریں. جب میں کہوں تو آپ لوگ اپنی اپنی زبانوں سے ادا کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم جو ہے نا اگر آپ کو وقت نہیں ملتا ہے تو کم از کم کلاس کے اندر جو ہے نا آپ مشق کریں اپنی زبان کو جو ہے نا عادت بنائیں ماضی مضارع بولنے کی, تاکہ جو ہے نا آپ کے باب جو ہے نا درست ہو جائے. جب ہمارے باب درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ فعل امر بنانا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ, اور غلطیاں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور ایک وقت آئے گا کہ جو ہے نا بہت فراٹے سے ہم جو ہے نا بول پائیں گے انشاءاللہ. تو جلسہ یجلس, اجلس ہونا یا بلال, اجلس ہونا, اجلسی ہونا یا فاطمہ تو. ٹھیک ہے نا. نمبر دو تو دھونے کے لیے غسل یغسل, اغسل وجہک بالصابون. کیا مطلب ہے اغسل وجہک بالصابون؟ کیا مطلب ہے جملے کا؟ چہرہ صابن سے دھو لو, اپنا چہرہ صابن سے دھو ڈالو. اغسل وجہک. اور اگر کسی لڑکی سے کہنا ہو تو اسی بات کو ہم کسی لڑکی سے کیسے کہیں گے؟ ہم اسی بات کو وجہ کے بجائے کیا کہیں گے ہم؟ وجہ کی. اغسلی وجہ کی یا فاطمہ, اغسلی وجہ کی یا فاطمہ. نمبر 3, واپس ہونے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ ماضی مضارع بول کر بتائیے مجھے. رجع یرجع. تو رجع یرجع سے ترجع, رجع یرجع سے ترجع. تا کو ہٹا دیا, کون لگا دیا تو بچ گیا. تو اب ہم حمزۃ الوصل کی مدد سے اس کو ادا کریں گے. ترجع کو جب ہم نے ترجع کہا تو تا کو ہٹا دیا, آخر میں سکون لگا دیا. تو اب اس کو تلفظ کرنے کے لیے ہمیں حمزۃ الوصل تی کے ساتھ کہنا ہوگا. تو اب ہم کہیں گے ارجع بعد ساعت. ارجع بعد ساعت کا مطلب کیا ہوگا؟ واپس آ جاؤ 1 گھنٹے کے بعد. واپس آؤ. ہاں جی, ارجع بعد ساعت کا مطلب کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے کے بعد واپس آ جاؤ. جی 1 گھنٹے کے بعد واپس آؤ, 1 گھنٹے کے بعد واپس آ جاؤ. ارجع بعد ساعت. کسی بچی سے کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے ارجعی. ہاں جی, ارجعی بعد ساعت. جب کسی فیمیل سے کہیں گے تو ارجعی کہیں گے ہم, ارجعی بعد ساعت. ویری گڈ. نمبر 4, اترنے کے لیے کیا ہے ماضی مضارع بولیے گا مجھے. نزل ینزل. ویری گڈ. نزل ینزل تنزل. تا ہٹا دیا تو اب بول کر دکھائیے, تا ہٹا کر بول کر دکھائیے. انزل. نزل ینزل کون سا باب ہے یہ نزل ینزل؟ ضرب یضرب. اترنے کے لیے انزل. اور اچھا گاڑی سے انزل من السیارۃ یا اخی, ہے بھائی گاڑی سے اتر جاؤ. انزل اتر جاؤ. چڑھنے کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ کہیں پر چڑھنا ہو سواری پر, صعد یصعد. صعد یصعد. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یا تو کہیں گے ہم رکب یرکب, کسی سواری پر کسی سواری پہ بیٹھنا ہو, کسی سواری پہ بیٹھنا ہو تو رکب یرکب. کسی سواری پہ بیٹھنا ہو تو کیا کہیں گے ہم؟ رکب یرکب. کون سا باب ہے یہ رکب یرکب؟ سمع یسمع. رکب یرکب. رکب یرکب کون سا باب ہے؟ سمع یسمع. ہاں, تو جب ہم جو نا اس کا صحیح ماضی اور مضارع بولیں گے نا تو باب خود بخود جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کس باب سے ہے یہ. تو ہمیں یہ یاد نہیں رکھنا ہے کہ یہ کس باب سے ہے,
بلکہ اس کا ماضی اور مضارع صحیح یاد رکھیے. تو جب ہم اپنی زبان سے ماضی اور مضارع صحیح بول لیں گے تو ہماری زبان خود بتائے گی کہ یہ کون سا باب ہے نا. یہ خود ہماری زبان بتائے گی کہ یہ کون سا باب ہے. ہمیں اپنی زبان سے یہ پوچھنا نہیں ہے کہ کس باب سے ہے. اس کے بجائے یہ کرنا ہے کہ ماضی مضارع صحیح یاد کر لیجیے، بس خلاص کہانی ہے نا. تو جو اس پر محنت کرنی ہے ہمیں. تو اب ہمیں رکب یرکب، تو کسی سواری پر بیٹھنا ہے تو رکب یرکب، لیکن کہیں پر چڑھنا ہے، پہاڑ پر چڑھنا ہے فار ایگزامپل، تو ہم یہاں رکب یرکب نہیں کہیں گے، چڑھنا، سواری پر چڑھنا اور پہاڑ پر چڑھنا. تو سواری پر چڑھنا رکب یرکب، اور پہاڑ پر چڑھنا، سیڑھی پر چڑھنا، لفٹ پر چڑھنا ہے نا، اور جو ہے نا ایلیویٹر پہ چڑھنا. تو یہ چڑھنا جو ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ صعد یسعد. کیا کہیں گے ہم؟ صعید یصعد. ہاں جی، صعد یصعد ہے نا. ٹھیک ہے، یاد رہے گا یہ صعد یصعد اور رکب یرکب. انشاءاللہ. جی الحمدللہ. ہاں، تو سمع یسمع سے دونوں بھی سمع یسمع سے، رکب یرکب سمع یسمع، اور صعد یصعد یہ بھی سمع یسمع سے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ باب یاد رکھے، اس کا ماضی اور مضارع یاد کر لے سیدھا. تو ہم 10 مرتبہ یاد کریں گے اس کو. ہم کہیں گے کہ بھی صعد یصعد صعد یصعد صعد یصعد. جب ہمیں ماضی اور مضارع اچھی طرح یاد ہو گیا تو فعل امر بنانا بہت آسان ہوگا. اور اگر کوئی پوچھ لے تو ہمیں بتانا بھی جو ہے نا آسان ہو جائے گا. صعد یصعد سمع یسمع، اور صعد یصعد سے اصعد، اور رکب یرکب سے ارکب ہے نا. یا بنی ارکب معنا، یا بنی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے سے یا بنی ارکب، لیکن ملا کر پڑھیں گے ہم یا بنی ارکب ہے نا. حمزۃ الوصل ہے نا. تو حمزۃ الوصل جو ہے نا لکھنے میں تو موجود ہوتی ہے یہ، لیکن تلفظ میں نہیں آتی ہے یہ حمزۃ الوصل. وصل کا مطلب جوڑنا، جب جوڑتے ہیں دو لفظوں کو آپس میں حمزۃ الوصل جو ہے نا گر جاتی ہے وہاں سے. تو لکھنے میں موجود ہوگی، بولنے میں موجود نہیں ہوگی. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا بنی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا تھا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو سوار ہونا کشتی میں رکب یرکب، رکب یرکب ہے نا. سورۃ الکہف کے اندر بھی ہے نا، کشتی میں سوار ہونے کے لیے ہے نا. حتی اذا رکب فی السفینہ، تو رکب یرکب سوار ہونا ہے نا. تو بیٹے سے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ یا بنی ارکب، یا بنی ارکب. اب لیکن جو ہے نا یا بنی ارکب نہیں کہیں گے ہم، اس کو ملا کر یا بنی یرکب، یا بنی یرکب. حمزۃ الوصل کی آواز کو ختم کر دیں گے. ای یا او کی ہوا، ای یا او کی جو آواز ہے اس کو ختم کر دیں گے ہم، چونکہ وہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ حمزہ پرماننٹ نہیں ہے. اسے نا آواز گر جاتی ہے، لکھنے میں موجود ہوتا ہے یہ حمزہ ہے نا. تو چلیے گا یاد رکھیے گا اس کو، حمزۃ الوصل اس لیے کہہ رہے ہیں ہم. تو چلیے گا آگے بڑھیے گا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام. دیکھیے گا قرآن کی ایک آیت کو ذکر فرمایا ہمارے ڈاکٹر رحمہ اللہ نے. قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اضرب بعصاک الحجر. کیا فرمایا تھا؟ اضرب، ضرب یضرب، مارو، مار دو. اضرب بعصاک الحجر، تو فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو. پر مارو ہے نا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. اضرب بعصاک، عصا یعنی لاٹھی. عصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی. لاٹھی جی. عربک میں جو ہے نا لاٹھی کو عربی میں کہتے ہیں عصا. عصا یاد رکھیے گا اس کو. تو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں ہم جیم کے اندر دیکھتے ہیں ہم انت تذهب، تذهب جب ہم نے کہا تذهب تو فعل امر بنا رہے اس سے تو تا گرا دیا ہم نے ذهب، ذهب تو ایسا بچ گیا. تو حمزۃ الوصل کی مدد لی ہم نے اور ہم نے کہا کہ اذهب. ہم نے کیا کہا؟ اذهب. تو نصارہ کیا، تو باب نصارہ کے علاوہ اگر کوئی اور باب ہے تو ای لگا دیں گے ہم. تو اب ہم کہیں گے کہ تذهب اذهب، تذهب اذهب، تذهب اذهب، تذهب اذهب. تو یہ جو ہے نا ایسا اپنی زبان کو ایسا عادی بنائیے گا، تذهب اذهب ہے نا. تو وہاں سے نکالیے گا آپ نے صحیح، اور حمزۃ الوصل کو او یا ای میں کنورٹ کیجیے گا اس کے حساب سے. فتح یفتح کھولنا، تفتحو تو ہم نے تا گرا دی، فتح ہوا، حمزۃ الوصل لگایا ہم نے، افتح، افتح ہے نا. تفتحو، تفتحو افتح ہے نا. تو جو ہے نا شروع میں بھلے مشقت ہو لیکن آسان ہو جائے گا انشاءاللہ.
اس پہلے جملے کو پڑھیے گا, اس لائن میں پہلے جملے کو پڑھ کے دکھائیے گا آپ لوگ. افتح کتابک یا ابراہیم. کتابک یا ابراہیم. افتح کتابک یا ابراہیم. اب یہاں پر زبر زیر سارا کچھ لگا ہوا ہے, اگر زبر زیر ہٹا دے تو ہمیں پڑھنے آنا چاہیے. یہاں تو ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا ہوا ہے ہمارے لیے, لیکن ایک وقت آئے گا آگے کہ سارے زبر زیر جو ہے نا ہٹ جائیں گے, سارے زبر زیر جو ہے نا زیر و زبر ہو جائیں گے. ہاں جی, سارے زبر زیر کیا ہو جائیں گے؟ زیر و ہو زبر, جائیں گے. زیر و زبر ہو جائیں گے, زبر زیر. چلیے گا, تو افتح کتابک یا ابراہیم, اے ابراہیم اپنی کتاب کھولو. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے گا. احفظ درسک. احفظ درسک, احفظ درسک, اپنا سبق یاد کر لو. احفظ درسک. احفظ درسک, احفظ کون سا ماضی مضارع بول کر دکھائیے احفظ کا. حفظ یحفظ. حفظ یحفظ. حفظ یحفظ. حفظ یحفظ کون سا باب ہے حفظ یحفظ؟ فتح یفتح. فتح یفتح. آجی يسمع. سمع سمع يسمع. يسمع. احسنتے احسنتے ام عمر, سسٹر ام عمر, احسنتے. سمع يسمع, حافظ يحفظ, حافظ يحفظ, سمع يسمع. نمبر 3 کو دیکھیے گا, پڑھ کے دکھائیے گا نمبر 3 کا جملہ اور 4 کا جملہ. نمبر 3 کو پڑھیے گا. اقرا اقرا هذا هذا الدرس. الدرس. اقرأ هذا الدرس. سبق کو پڑھو. ہاں جی, تو احسنتی احسنتی یا اختی. تو دیکھیے گا اقرا کا ماضی مضارع بول کر دکھائیے مجھے. قرا یقرا. قرأ یقرأ. قرأ یقرأ, قرأ یقرأ, باب بولیے گا. فتح یفتح. فتح یفتح, فتح یفتح. نمبر 4 کا جملہ پڑھ کے پڑھیے گا. اذهب الى المسجد. اذهب الى المسجد. اذهب الى المسجد, اذهب الى المسجد, ماضی مضارع بول کر دیکھیے گا. ذهب ذهب يذهب. ذهب يذهب. يذهب. ذهب يذهب, باب بولیے گا. فتح فتح یفتح. یفتح. فتح يفتح. فتح یفتح, آ جائے گا انشاءاللہ, آ جائے گا انشاءاللہ, آ جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ہمیں جملے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ جملے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں الحمدللہ. ہم جبکہ کافی بک 2 کے 90 پیج نمبر 93 پر ہیں ہم الحمدللہ بک 2 کے, اور الحمدللہ بک 2 کے کافی جو ہے نا کافی صفحات اور کافی لیسنز ہم پڑھ چکے ہیں, اور الحمدللہ ہم اس کے ساتھ میں چل پا رہے ہیں. گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹے ہم الحمدللہ. ہاں جی, گھبرا کر ہم پیچھے نہیں ہٹے الحمدللہ, آگے بڑھتے رہے انشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں چلتے رہیے الحمدللہ. چلتے رہیے چلتے رہیے چلتے رہیے انشاءاللہ. جب چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گی, بات بن جائے گی ہماری انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, رہ رب راہ محبت رہ نہ جانا راہ میں, لذت صحرا نوردی دوری ہے منزل میں ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے. تو بہرحال علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ چلتے رہیں آپ, چلتے رہے. اسی بات کو شعر میں فرمایا, میں جو بول رہا ہوں نا آپ کو, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, اسی بات کو فرمایا تھا علامہ اقبال نے. رہ روے راہ محبت رہ نہ جانا راہ میں, لذت صحرا نوردی دوری منزل میں ہے. تو جو ہے نا اس شعر کو آپ لوگ ڈھونڈیے گا اگر نہیں سمجھ میں آیا تو. چلیے گا نمبر 7, نمبر 7 کو پڑھیے گا. نمبر 7 کو پڑھیے گا. نمبر 5 سر. ہاں جی, نمبر 5 کو پڑھیے گا. نمبر 5 کو پڑھیے گا. ارکب دراجتک. دراجتک. اپنی سائیکل پر چڑھ جاؤ. اپنی سائیکل پر بیٹھ جاؤ. اب یہاں پر اجلس نہیں کہیں گے, اجلس دراجتک ایسا نہیں کہیں گے. ارکب, جب بھی سواری کی بات آ جائے تو ارکب کہیں گے ہم, لیکن اردو میں کہیں گے گاڑی پر بیٹھو, سائیکل پر بیٹھو. اب وہاں پر اردو میں جیسے کہتے ہیں بیٹھو, تو اب اجلس نہیں بولنا ہے ہمیں, اجلس نہیں بولنا ہے ہمیں ارکب کہنا ہے عربک میں اس کے لیے. تو عربی کا مزاج سمجھنا ہے, عربی کا مزاج سمجھنا ہے کہ عربی کے اندر بیٹھنا ہر جگہ اجلس نہیں ہوتا ہے, اور چڑھنا ہر جگہ جو ہے نا یہ اسعاد نہیں ہوتا ہے. چلیے گا, تو ارکب دراجتک ماضی مضارع بولیے گا. ارکب ماضی مضارع, راکب راکب یرکب. یرکب. راکب یرکب ماضی مضارع, اس کا جو ہے نا اس کا باب بولیے گا. سمع يسمع. سمع يسمع, سمع سمع يسمع, یسمع. راکب راکب یرکب, یرکب. سمع یسمع. سمع يسمع, آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. نمبر 6 پڑھیے گا. العب مع اختک یا اسماعیل. العب مع اختک یا اسماعیل. اب مجھے ترجمہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لعب یلعب کھیلنے کے معنی میں آتا ہے, کھیلنے کے معنی ہے. یا اسماعیل. کھیلنے کے معنی میں آتا ہے جی. ماضی مضارع لعب یلعب, کون سا باب ہے لعب یلعب؟ سمع يسمع. سمع يسمع. سمع یسمع. لعب یلعب. جی, کسی بچی سے لڑکی سے کہیں گے العبی,
हाँ क्या कहेंगे हम? अभी الأبي अच्छे से चलिएगा, अच्छे से बोलेंगे इलाब इलाब इलाबी। नंबर 7 का पढ़िएगा जुमला। इशरब माअन शरब बारिदन, बारिदन, ठंडा पानी माअन पियो। बारिदन इशरब माअन शरब बारिदन बारिदन, ठंडा पानी पी लो। तो मादे मुजारे बोलिएगा इशरब का। शरीबा यशरबु शरीब यशरबु, शरीब यशरबु, तशरबु, शरब, तशरबु, इशरब, इशरब, समी यस्मउ तशरा। तवज्जो कीजिएगा, तशरबु, इशरब। तो तशर्रा जब हम कह रहे तो इशरब कहेंगे अब हम, है ना। तो बस नसरा नहीं है तो सीधा ई लगा दीजिए। इतना ही याद रखना है हमें कि अगर नसरा नहीं है तो ई लगा देने का है, नसरा है तो ऊ लगा देना है। बस इतना ही करना है हमें। तो सारी जो है ना, सारे सारे रूल जो है ना बाईपास हो जाएंगे, सारे रूल जो है ना साइड से में हट जाएंगे, है ना। सारे लंबे लेक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी की भी, मेरे भी नहीं और किसी और के भी नहीं। नंबर 8 का जवाब पढ़िएगा। अयना वापस मक्तबुल बरीद या आइना अखी मक्तबुल बरीद या अखी। मक्तबुल बरीद किसको कहते हैं? पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस। ऑफिस तो पोस्ट ऑफिस किधर है मेरे भाई? तो अना ला अदरी, मुझे नहीं पता। अना ला अदरी, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद क्या कहा? मुझे नहीं पता। اسأل ذاك हाँ, الرجل रजुला, रजुला। رجل उस आदमी से पूछो उस आदमी से पूछो। इस अल ذاकर रजुला। देखिएगा, अब कहना हो किसी को वो उस आदमी से पूछ लो, उस बंदे से पूछ लो, तो अब हम कहेंगे इस अल ذاकर रजुल, इस अल ذاकर रजुल, उस आदमी से पूछ लो। अब यहाँ अरबों के अंदर, अब ये जो है ना, जो आप लोग अरबी, अच्छा अना रजुल गरीबुन, इसका मतलब क्या होगा? मैं तो Stranger. गरीब इंसान हूँ। आजी, मैं stranger गरीब मैं आदमी गरीब हूँ। आदमी हूँ। गरीब का मतलब क्या होता है? stranger अजनबी अजन- हाँ जी, हम उर्दू में जो गरीब कहते हैं वो गरीब नहीं है। हाँ जी, उर्दू में गरीब Stranger. कहते हैं गरीब को, पुअर को। जी। लेकिन अरबी के अंदर गरीब का मतलब गरीब पुअर के माना में नहीं आता है, स्ट्रेंजर के माना में आता है, स्ट्रेंजर के माना में आता है। अना रजुलुन गरीबुन, मैं गरीब इंसान हूँ का मतलब, अब उर्दू में जैसे कहेंगे कि रजुलुन फकीरुन मैं फकीरुन। अजनबी इंसान हूँ, है ना। तो गरीब जो है ना, हम झटके में उर्दू का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल कर लेते हैं, झटके के अंदर हम उर्दू के अल्फाज अरबी में इस्तेमाल कर लेते हैं और माना कुछ और ही होता है, ठीक है ना। तो ये इस बात पे तवज्जो कीजिएगा। तो सअल यसअलु, कौन सा वाव है? सअल यसअलु, फतह यफ्तहु। फतह फतह यफ्तहु, यफ्तहु। सअल यसअलु, फतह यफ्तहु, मादुल बारे, ठीक है, फतह यफ्तहु। तो जो है ना नंबर 9 का पढ़िएगा, नंबर 9 को पढ़िएगा। ارفع راسك रसका इरफा रासका, रफा यरफउ, किस माना में आता है रफा यरफउ? उठाना उठाना उठाना। ऊंचा करना उठाना, ऊंचा करना, रेज करना, है ना। इरफा, रफा यरफउ, कुरान के अंदर सारे अल्फाज जो कुछ हम पढ़ रहे हैं सारे ऑलमोस्ट जो है ना कुरान के अंदर मौजूद है सारे अल्फाज। अब हमारे पास वक्त नहीं कि मैं कोट करूँ हर लफ्ज का जो है ना कुरानी आयत हर लफ्ज के लिए, लेकिन मेरे जहन में सारी आयतें आ जाती है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरी दिमाग में क्लिक हो जाती है आयतें, लेकिन अब वो वक्त नहीं होता कि आपको जो है ना उसको उधर लेकर जाऊं। तो चलिएगा, इरफा रअसका, तो क्या मतलब होगा? इरफा, रफा यरफउ, रफा यरफउ, अपना सर उठाइए अपना सर उठाओ। इरफा रासका, इरफा रासका, अपना सर उठाओ। रफा यरफउ, कौन सा बाब है? रफा यरफउ, फतह यफ्तहु फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु। फतह चलिए यफ्तहु नंबर रफा 10 यरफउ नंबर 10 भी वही है, इरफा सौतक, अपनी आवाज जरा ऊंची करो। तो देखिएगा, आवाज को ऊंचा करना और जो है ना किसी चीज को ऊंचा करना, सर को ऊंचा करना, हाथ उठाना, कहेंगे कि भी अपना हाथ उठाओ, तो कहेंगे इरफा यदका, अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। इरफा यदका इरफा हाथ यदक। उठाओ तो कैसे कहेंगे हम? इरफा इरफा यदका इरफा यदका, इरफा यदका, अपना हाथ उठाओ और आवाज उठाओ, आवाज ऊंची करो। इरफा तो सौतक वहां पर भी, इरफा वहां पर भी हम इरफा कहेंगे कुरान में कि या लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, ला तरफउ अस्वातकुम, सौत की जमा अस्वात। सौत का मतलब क्या होता है? आवाज। आजी, आवाज आवाज। क्या होता है? आवाज। सौत का मतलब क्या होता है? आवाज आवाज। आवाज, आवाज। तो ऊंचा बोलो या थोड़ा सा जोर से बोलो तो हम अरबी में क्या कहेंगे? जोर से बोलो तो इरफा सौतक इरफा सौतक। हाँ जी, इरफा स्पीक, इरफा सौतक हाँ, स्पीक लाउडली। हाँ, तो हम अरबी में कहेंगे इरफा सौतक,
इरफा सौतक, है ना। दूसरा और भी एक्सप्रेशन है उसके लिए, ठीक है। तो सौत कहते हैं आवाज को, और खामोश होने के लिए क्या लफ्ज पढ़ा था हमने आज ही पढ़ा, sakata yaskutu सकता यस्कुतु उसकुत, सकता यस्कुतु, उसकुत, खामोश हो जाओ, तो खामोश हो जाओ, उसकुत, और जोर से बोलो इरफा सौतक। irfa देखिएगा सारा कुछ मिल जाता है जाकर। चलिएगा उसके बाद जो है ना उसके बाद कुरानी आयत है, क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरान, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा, क़रा यक़रा, इक़रा। देखिएगा क़रा यक़रा कौन सा बाब है, क़रा यक़रा, فتح يفتح जी فتح يفتح हाँ, तो क़रा فتح यक़रा, यफ्तहु क़रा यक़रउ, यक़रा इक़रा, यक़रा इक़रा, तक़रा इक़रा, यक़रा तक़रा इक़रा, यक़रा तक़रा इक़रा, इक़रा, taqra इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान में और भी है लफ्ज़ इक़रा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ऐसा कुछ है। तो जो इसके बाद नंबर 12 को पढ़िएगा। नंबर 12 की आयत है कि क़ाल अल्लाहु तआला लि मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया था कि इज़हब इला फ़िरऔन, मूसा की तरफ जाओ, इज़हब ज़हब यज़हबु अम्र, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ठीक है। उसके बाद जो है ना कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया कि वक़ाल, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़हब अंत व अखूका, मूसा अलैहि सलाम से फरमाया था। ये जो है ना ये फिर इज़हब अंत व अखूका, है ना, इज़हब अंत व अखूका, जाओ तुम और तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई है ना। ये कुरान के अंदर ये आयत है ना। तो इसका कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, सियाक़ो सबक, इज़हब अंत व अखूका, जाओ तुम और तुम्हारा भाई, तुम और तुम्हारा भाई दोनों जाओ, है ना। तो याद रखिएगा ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन जो है खत्म हुआ, और जो है ना खत्म नहीं हुआ बल्कि कुछ और बाकी है जो कि हम उसकी मशक करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये देखिएगा अकला याकुल से जब हम कहते, देखिएगा वो अल्फाज जिनके शुरू में हमज़ा क़तई आता है, जैसे अकला अखज़ा, तो अलिफ के ऊपर जो है ना आप ऊपर हमज़ा जो देख रहे हैं तो वो हमज़ा क़तई होता है वो, है ना। और जो है ना तो जो ऐसे अल्फाज, ऐसे अफ़आल, ऐसे वर्ब्स जो हमज़ा से शुरू होते हैं, हमज़ा क़तई से, अखज़ा, अकला, है ना। तो वो जब फ़ेल अम्र बनाते हैं तो उकुल नहीं कहेंगे, अब हम ताकुलु से उकुल नहीं कहेंगे, क्योंकि और मुश्किल हो जाता है। अरब लोग तो आसानी चाहते हैं बोलने में, यहाँ तो और ज्यादा बोझ बढ़ रहा था उनका। तो वैसे ही इन्होंने जो है ना आसानी करने के लिए जो है ना हमज़तुल वस्ल को ऐड किया, लेकिन यहाँ वो अल्फाज जिनके शुरू में हमज़तुल क़ता आ रहा है, अखज़ा, है ना, और अकला, तो अ और आ रहा है, ये हमज़तुल क़ता है, हमज़ा क़तई कहते हैं इसको। तो ये तो फ़ेल अम्र बनाने में और मशक्क़त हो जा रही है हमें अरबों को। तो अखज़ा याख़ुज़ु से ताख़ुज़ु, और फिर हम कहेंगे ता हटा के उख़ुज़, तो ये तो और परेशानी बढ़ गई इनकी। तो उन्होंने क्या किया, वो शुरू वाले हमज़ा को भी हटा दिया और हमज़तुल वस्ल को भी हटा दिया। हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़ता दोनों हमज़ा को जो है ना खत्म कर दिया, और सीधा कहा कि कुल, क्या कहा उन्होंने, कुल कुल कर दिया, ताकुलु। तो ताकुलु से ता अगर हम हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, उकुल। हाँ जी, ताकुलु से ता को हटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा फेल अम्र, उकुल उकुल, उकुल, उकुल। तो एक शुरू में आ रहा है फेल अम्र वाला उ हमज़तुल वस्ल, और दूसरा ये ओरिजिनल इसका आ रहा है हमज़तुल क़ता, हमज़ा क़तई। तो दो हमज़ा एक साथ जमा हो जा रहे हैं और परेशानी बढ़ रही है हमारी। तो उन्होंने अरबों ने क्या किया, दोनों को इससे जो है ना कहा कि तुम दोनों की जरूरत नहीं, चलो भागो तुम दोनों के, हम जो है ना हम तो वैसे खत्म कर रहे थे, वो तो मजबूरन जो है ना हमज़तुल वस्ल को कबूल किया था, हमने मजबूरन कबूल किया था। अब तुम आकर जो है ना और जो है ना मजबूरी बढ़ा रहे हो, हमारी मशक्कत परेशानी बढ़ाए। तो कहा कि भी तू भी जा और तू भी जा, हमज़ा वस्ली को कहा कि तू भी जा, और क़तई को कहा कि तू तो आना नहीं है यहाँ पर। तो कहा कि भी तुम दोनों हटो, हम कहेंगे कुल, बस खलास। क्या कहेंगे, ताकुलु से कुल, कुल, जी कुल कहेंगे, कुलू वशरबू, कुरान के अंदर है कुलू वशरबू। तो देखिएगा हमज़तुल वस्ल वो अफ़आल, वो फेल जो शुरू हो रहे हैं हमज़तुल क़ता से, है ना। ऐसी हमज़तुल क़ता मतलब अलिफ के ऊपर जो छोटी सी हमज़ा होती है उसको हमज़तुल क़ता कहते हैं। तो हम कह रहे हैं, तो उसका रूल ये है कि दोनों को हटा देंगे हम। अब हम जो है ना कहेंगे कुल अखज़ा याख़ुज़ु, तो ता को ताख़ुज़ु, तो ताख़ुज़ु को हटाने के बाद फिर मशक्कत आ रही, तो उख़ुज़ बनेगा फेल अम्र। ताख़ुज़ु को हटाएंगे तो फेल अम्र क्या बनेगा हमारा,
उखुद। أوخذ अब ये أوخذ दोनों परेशानी है, तो दोनों परेशानियों को खत्म कर दिया हमने, कहा कि तू भी जा तू भी जा, और हम कहेंगे जो बच गया वो खुद, जो बच गया वो क्या, خذ खुद, खुद ही बचेगा कि नहीं है। ता को हटा दिया हमने, जी। ताखुदू पर गौर कीजिएगा, ता को हटा दिया और बच गया उखुद, है ना, और फिर हमने तो वस्ल को लगा दिया तो उखुद बन गया, तो ऊ को भी हटा दिया, ऊ को भी हटा दिया, दोनों को हटा दिया और बच गया खुद, तो वही जो बच गया उसी को बोल देंगे हम खुद, कुल। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको तो हम आज है ना, और इसका फेल अमर तो बहुत आसान है, तो इसको भूलना नहीं है आपने, इसको भूलना नहीं है, इसको अच्छी तरह याद रखना है कि वो अल्फाज जो हमदा कतई से शुरू हो रहे, जिनके शुरू में हमदा आ रहा है, अखदा अकला, अखदा अकला, हमदा शुरू, हमदों में हमदा हमदा हमदा, तो वहां पर जो है ना दोनों हमदा को आउट कर देंगे हम और सीधा कह देंगे कुल और खुद। तो याद रहा हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2-3 मिनट ले लूं आपके, और बात को जो है ना 2-3 मिनट ले लूं आप लोगों के। जी सर जी जी चलिएगा, मैं जो है ना माजी मुजारे बोलता हूँ, आप फेल अमर बोलिएगा। कतल यक्तुलु, उक्तुल أقتل हाँ जी, أقتل उक्तुल उक्तुल, समिअ यस्माउ, इस्मा اسمع इस्मा, اسمع इस्मा, अच्छा यहाँ इस्मा। बोलिएगा। ज़हब यज़हबु, इज़हब اذهب اذهب इज़हब, इज़हब सूरह यूसुफ के अंदर है ये, सूरह यूसुफ में लग इज़हब बिक़मीसी हाज़ा, है ना, इज़हब बिक़मीसी हाज़ा। तो जलस यजलिसु, अम्र बोलिए, اجلس 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 तो तवज्जो क्या हाँ करनी है, फौरन जुबान से कैसे बोलना है। जब मैं कहूँ कि यजलिसु, जलस यजलिसु, तो मुदारे पर तवज्जो करनी है आपने, मादी पर नहीं। पहले अम्र मुदारे से बनाना है हमें, पहले अम्र कहाँ से बनाना है हमें, मुदारे। मुदारे। मुदारे पे तवज्जो करनी है। यजली इजली, यजली इजली, यजलिसु इजलिस, तो मुदारे में तवज्जो कीजिएगा, तो यजलिसु इजलिस, बहुत आसान है। फहिमा यफहमु, फहिमा यफहमु, افهموا इफहम यफहमु, यफहा इफहा यफहमु, इफहम, तो हा पर तवज्जो करना है, यफहा इफहा, यफहमु इफहम, افهم आखिर में सुकून लगा देना है। यफहमु, या को हटा दिया, ई लगा दिया, इफहम, इफहम। चलिएगा, हाफिज़ यहफ़ज़ु, अम्र बोलिए, احفظ احفظ इहफ़ज़, सजद यसजुदु, اسجد اسجد उसजुद। अब यहाँ नफर आ गया, तो उसजुद, इस जिद नहीं कहेंगे, इस जिद नहीं कहेंगे, उसजुद कहेंगे हम, उसजुद क्योंकि यसजुदु कह रहे हैं, यसजुदु, तो उसजुद कहेंगे हम। और रका यरकाउ, बोलिएगा, اركع اركع इरका, इरका, शकरा यशकुरु, उसकुर اشكر اشكر उश्कुर, यशकु उश्कु, यशकु उश्कु, اشكر उश्कु यशकु उश्कु, यशकुरु उश्कुर, यशकुरु उश्कुर। तबख यतबुखु, यतबुखु, यतबुख, उतबख اطبخ उतबुख, उतबख यतबुखु उतबुख, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। समिअ यस्माउ, 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 اسمع इस्मा, اسمع يسمع. رفع يرفع، يرفع، يرفع ارفع ارفع يرفع، 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 يرفع. درس يدرس، يدرس، ادرس أدرس، أدرس. أحسنتم، أحسنتم. علم يعلم، 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 اعلم اعلم، اعلم، اعلم يعلم، اعلم اعلم، اعلم. شرب يشرب، 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 اشرب يشرب اشرب. حلق يحلق، حلق يحلق، احلق احلق احلق، حلق، حلق يحلق जो है ना, कहते हैं कि बालों को मुंडाना, शेव करना, हल्ला शेविंग करने को कहते हैं हलका यहलिक, कुरान के अंदर ये लफ्ज आया हुआ है। तो हलका यहलिक, 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 यहलिक। कसर यक्सिर, 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 اكسر اكسر اكسر، اكسر، يكسر، 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 يكسر. غسل يغسل، 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 اغسل اغسل يغسل، يغسل. فتح يفتح، 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 افتح يفتح، افتح يفتح، 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 يفتح. قطع يقطع، 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 اقطع اقطع يقطع، يقطع. جمع يجمع، يجمع، يجمع. اجمع اجمع اجمع، اجمع. عبد يعبد، يعبد، يعبد. اعبد اعبد،
اعبد اعبد نزل ينزل 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 انزل 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 عرف يعرف 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 اعرف 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 اكل اعرف ياكل اكل ياكل كل. ياكل كل. اب यहाँ पर कुल अब كل यहाँ पर कुल अब यहाँ पर कुल अब ओ कुल नहीं कुल क्योंकि हमजा से शुरू हो रहा है हमजा से शुरू हो रहा है अकला ये देखिएगा हमजा से शुरू हो रहा है कि नहीं हमजा से शुरू हो रहा है कि नहीं तो या कुल अकला या कुल तो हमजा से शुरू हो रहा है हमजातुल कता है ये तो इसको भी जो है ना कतई हो चाहे वसली हो दोनों हमजा को आउट कर देंगे गेट आउट कहेंगे हम है ना गेट लॉस्ट तो अकला या कुल 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 कुली कुलू कुली है ना तो फअल यफअलु 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 افعل 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 ضرب يضرب يضرب يضرب. اضرب يضرب اضرب بعصاك الحجر كتب يكتب 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 اكتب. اكتب 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 سأل يسأل 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 اسأل سل اسأل سأل يسأل बीच में आ रहा है तो नहीं اسأل शुरू में आएगा اسأل तो اسأل اسأل يسأل اسأل हमज़तुल क़ता यहाँ बीच में आ रहा है तो कोई मसला नहीं शुरू में आएगा तो मसला है तब हटाएंगे यहाँ पर रखेंगे सअल यसअलु यसअलु तसअलु इसअल 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 मना यमना मना करना मना यमना امنع 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 इम्ना 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 ضحك يضحك يضحك اضحك حسنا يضحك يضحك وركب يركب 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 اركب يركب يركب أخذ يأخذ يأخذ हमज़तुल क़ता आ गया خذ खुद कहेंगे क्योंकि शुरू में हमज़तुल क़ता आ गया हमज़ा क़ती आ गया तो अब हमज़ा को ये क़ती और वसली दोनों को गेट आउट कर देंगे हम कहेंगे खुद 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 खुदू खुदू कुरान के अंदर है खुदू हिज़रकुम खुदू हिज़रकुम जंग के कॉन्टेक्स्ट में आयत आई हुई है तो फरमाया कि खुदू हिज़रकुम है ना एहतियात करो तुम तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि हमने जो है ना ये देखिएगा वो जो बात मैं बता चुका हूँ डॉक्टर साहब ने बता दिया हुआ है यहाँ पर कि हमज़तुल अम्र जो है ना हमज़तुल वस्लिन है हमज़तुल अम्र जो है अम्र के अंदर जो हमजा लगा रहे वो हमजा वस्ल है लिहाजा फला तुक्तब फौक़हा लिहाजा उसके ऊपर ये जो हमजा है ना छोटी सी उसके ऊपर अलिफ के ऊपर हमजा नहीं लगाते ये बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी कोई मुझसे बड़ा मसला नहीं है इंशाल्लाह है ना उक्तुब इक़रा इशरब इलअब उक्तुब इजलिस इफ़हम याद रखिएगा उक्तुब इजलिस इफ़हम तीन अल्फाज को याद रखिएगा उक्तुब इजलिस اجلس इफ़हम افهم एक नसरा से एक ज़रबा से एक समिअ से है ना एक नसरा से एक ज़रबा से और एक समिअ से तो उक्तुब और इजलिस और इफ़हम तो बस मैंने रूल आपको बता दिया हुआ है नसरा से तो उ अदरवाइज ई तो कितना रूल आसान कर दिया मैंने आपके लिए बताइएगा मुझे आसान हुआ नहीं वो आप लोगों के लिए जी सर जी हाँ जी जी बहुत आसान पहले अमर बहुत आसान करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है ना मामला आपके लिए बहुत आसान हो गया है इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो बहुत ही आसान हो चुका होगा हम लोग भी शुरू में परेशान रहते थे लेकिन जो है ना सारा कुछ आसान हो चुका होता है और भी जो है ना फिर तो हमारे दिमाग तो बगैर दिमाग पर जोर दिए जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेते अरबी और लिख लेते अरबी अल्हम्दुलिल्लाह तो इंशाल्लाह शुरू में जो है ना आप लोगों का की तवज्जो चाहिए बाद में जो है ना आपको ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं पड़ेगी जुबान से निकला करेगी अरबी इंशाल्लाह ठीक है ना तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ना आज का लेसन आप लोगों के लिए आसान रहा होगा ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि हयाकुमुल्लाह वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बारकल्लाह